أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين حمد اور صلاۃ کے بعد ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم قرآن کریم فرقان حمید سے آیہ کریمہ تلاوت پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بیان کا موضوع ہے کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی حالات زندگی کے متعلق۔ صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی حالات زندگی کے متعلق بیان کا موضوع ہے، اس مناسبت سے کہ 22 رجب المرجب 60 ہجری کو آپ کا وصال ہوا۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے متعلق ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سب میں اگلے پہلے مہاجر انصار جو بلہائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ وعد لہم جنات تجری تحتها الانہار، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے خالدین فیہا ابدا، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ ان میں وہ رہیں۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ شرف صحابیت یہ بہت ہی بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ نبی کے بعد اس روح کائنات پر جو مرتبہ، جو بزرگی، جو شرف صحابی کو ہے وہ کسی ہستی کو نہیں ہے۔ صحابی میں نے اکثر آپ کو بتایا ہے کہ صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو ایک نظر دیکھا اور حضور کی صحبت نصیب ہوئی اور خاتمہ ایمان پر ہوا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور بعض ایسے بھی ہیں جو نبینا ہیں، انہوں نے حضور کو دیکھا تو نہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی، اس لیے وہ بھی صحابی ہوئے۔ اور اسلام میں صحابیت سب سے بلند مرتبہ ہے، اور یہ مرتبہ، یہ رتبہ، یہ مقام، یہ صحابی کو عبادت کرنے کے بدلے میں نہیں ملتا۔ عبادت کرنے سے یہ رتبہ، یہ مرتبہ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ مرتبہ
نگاہ مصطفیٰ سے حاصل ہوتا ہے۔ جس نے حضور کو دیکھا، حضور کی نگاہ جس پر پڑی، اسے صحابی کہتے ہیں۔ صحابیت کا مرتبہ کثرت عبادت سے نہیں بلکہ نظر مصطفیٰ سے حاصل ہوتا ہے۔ صحابی ہی وہ بلند مقام اور مرتبہ ہے کہ دنیا کے تمام اولیاء، اقطاب، ابدال، غوث ایک طرف ہوں مگر وہ صحابی کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ صحابی وہ ہستی ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی اور حضور کی صحبت اور سنگت اختیار کی۔ یعنی یوں سمجھیں کہ جہاد کرنے والے کو غازی کہا جاتا ہے، نماز پڑھنے والے کو نمازی کہا جاتا ہے، قرآن پڑھنے والے کو قاری کہا جاتا ہے، فیصلہ کرنے والے کو قاضی کہا جاتا ہے، اب حج کرنے والے کو حاجی کہا جاتا ہے۔ اب 1400 سال کے بعد قاری بھی ہو سکتا ہے، حاجی بھی ہو سکتا ہے، غازی بھی ہو سکتا ہے، نمازی بھی ہو سکتا ہے، غازی بھی ہو سکتا ہے، لیکن صحابی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کچھ عطا فرما گئے مگر اپنا دیدار ساتھ لے گئے۔ اس لیے جس نے مصطفیٰ کے رخ انور کو دیکھا ہے وہ صحابی ہوتا ہے۔ اب ہر مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے لیکن صحابی کا مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اللہ جل شانہ نے قرآن میں ان کا جو ہے مرتبہ اور فضیلت بیان فرمائی اور فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ فرمایا کلم وعد اللہ الحسنی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اولئک هم الصادقون، اور یہ سچے ہیں۔ پتہ چلا حضور کے تمام صحابہ سچے، اور حضور کے تمام صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، اور حضور کے تمام صحابہ سے اللہ راضی اور تمام صحابہ اللہ سے راضی۔ لیکن شرف صحابیت میں تو یہ برابر ہیں لیکن مرتبہ اور مقام میں یہ برابر نہیں، مرتبہ اور مقام میں یہ برابر نہیں۔ جس طرح انبیاء شرف نبوت میں برابر ہیں لیکن مرتبہ اور مقام اور رتبے میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، کسی کو اللہ جل شانہ نے ایک نبی سے دوسرے نبی سے اعلیٰ رتبہ عطا فرمایا، اعلیٰ معجزات عطا فرمائے، اسی طرح جو ہے شرف صحابیت میں تمام صحابی وہ مکمل طور پر برابر ہیں لیکن مرتبہ اور مقام میں جو مرتبہ جو مقام سیدنا ابو بکر صدیق کو ملا وہ کسی کو نہیں ملا، جو سیدنا فاروق اعظم کو ملا وہ کسی کو نہیں ملا، جو سیدنا عثمان غنی کو ملا وہ کسی کو نہیں ملا، جو حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا کو ملا وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ یہ چار صحابی ایسے ہیں جو تمام صحابہ پر فوقیت رکھتے ہیں اور بلند اور اعلیٰ مرتبہ اور مقام اور رتبہ رکھتے ہیں۔ ان کی فضیلت ایک طرف ہے اور باقی جمیع صحابہ کی فضیلت ایک طرف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمامی صحابہ میں سے سب سے بڑھ کر جس کا رتبہ ہے وہ چار خلفاء ہیں، جناب سیدنا ابو بکر صدیق، جناب سیدنا فاروق اعظم، جناب سیدنا عثمان غنی، جناب سیدنا مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ تمام صحابہ سے بڑھ کر ہیں، ان کی فضیلت ہے۔ ان کے بعد عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، ان 4 کے بعد ان کا مقام ہے، اور پھر ان کے بعد اہل بدر میں شامل ہونے والے صحابہ کا مقام اور مرتبہ ہے، ان کے بعد عہد میں آنے والے صحابہ اکرام ان کا مرتبہ اور مقام ہے، ان کے بعد بیعت رضوان کرنے والے صحابہ ان کا مرتبہ اور مقام ہے، ان کے بعد بیعت عقبہ کرنے والے صحابہ کی مرتبہ اور فضیلت اور مقام ہے، ان کے بعد جنہوں نے مسجد قبلتین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی، یعنی دونوں قبلوں کی طرف نماز ادا کرنے والے صحابہ ان کا مرتبہ اور مقام ہے، ان کے بعد
فتح مکہ والے دن جو اسلام قبول کرنے والے ان کا مرتبہ اور مقام ہے، ان کے بعد فتح مکہ کے بعد والے جنہوں نے ایمان اسلام قبول کیا ان کا مقام ہے۔ الغرض جتنے بھی صحابہ ہیں مرتبہ اور مقام میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، فضیلت رکھتے ہیں، لیکن شرف صحابیت میں وہ سارے برابر ہیں۔ تو ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ ہم تمام صحابہ سے محبت کریں اور تمام صحابہ کی غلامی کا پٹا اپنے سینے میں سجا لیں، اسی میں دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ اگر صحابہ میں سے کسی ایک کی شان بھی کم کی، کسی ایک کا مرتبہ بھی کم کرنے کی کوشش کی، رب کعبہ کی عزت کی قسم دنیا سے بھی جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہوا، قبر میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تمام صحابہ کی تعظیم ادب کرنا ہم پر واجب اور ضروری ہے۔ ہم اہل سنت حضور کی جو ہے وہ اصحاب کی محبت کا بھی دم بڑھتے گئے اور حضور کی اولاد اہل بیت کی محبت کا بھی دم بڑھتے گئے، اور جن کے دلوں میں صحابہ کی عظمت کم کرنے میں ذرا رائی کے برابر بھی کوئی جو ہے وہ بات ہے تو وہ شخص عظمت صحابہ کو کم کرنے والا اور صحابہ کے متعلق دل میں بغض رکھنے والا وہ شخص ہم اہل سنت سے نہیں بلکہ وہ رافضی ہے۔ جس طرح تمام انبیاء معصوم عن الخطا ہے، یعنی ان کے اندر اللہ نے گناہ کا مادہ رکھا ہی نہیں، وہ معصوم ہے، اسی طرح تمام صحابہ گناہوں سے محفوظ ہیں۔ انبیاء معصوم اور صحابہ محفوظ ہیں، اللہ نے ان کو جو ہے وہ گناہوں سے محفوظ کر دیا، اللہ نے ان کو پرہیزگار بنایا، اللہ نے ان کو جو ہے وہ اپنے محبوب کا محبوب بنایا، اللہ نے ان کو عادل بنایا، ان کو سچا بنایا، متقی بنایا، اور جو ہے وہ جنتی بنایا، اور جو ہے وہ نیک بنایا۔ وہ ایسے نفوس قدسیہ ہیں جو محبوب کے محبوب ہیں، وہ اللہ کے برگزیدہ چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ لہٰذا تمام صحابہ فسق سے گناہ سے محفوظ ہیں، سب صحابہ عادل ہیں، سب صحابہ متقی اور پرہیزگار اور جو ہے وہ تمام کے تمام جنتی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ان کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور ہم نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے، یعنی تمام صحابہ، ان میں سے کوئی بندہ دنیا کا اس کو حق نہیں پہنچتا کہ تمام صحابہ کی جماعت میں ایک کو نکال دے۔ اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ نبی کریم وہ چاہے فتح مکہ سے پہلے جو ہے اسلام قبول کرنے والے ہیں، چاہے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک هم الصادقون، وہ سارے سچے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں۔ یہ تمام ہی نبی کے صحابہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ لہذا قرآن کریم نے ان کو عادل کہا، متقی پرہیزگار کہا، سچا کہا۔ اب اگر کوئی تاریخ یا کوئی راوی ان کو غلط کہے تو تاریخ جھوٹی ہو سکتی ہے، راوی کی غلطی مان لینا آسان ہے، مگر صحابی کا فسق ماننا مشکل ہے، کیونکہ اسے فاسق ماننے سے قرآن کی تکذیب لازم آئے گی۔ قرآن کی جب تکذیب لازم ہوئی تو قرآن میں شک آئے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ تو وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ ہے ہی نہیں، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ لہٰذا قرآن پاک کی حقانیت کو ماننے سے پہلے صحابہ کو حق پر ماننا پڑے گا، صحابہ کو عادل ماننا پڑے گا، صحابہ کو متقی ماننا پڑے گا، صحابہ کو سچا ماننا پڑے گا، اور صحابہ کو جو ہے وہ عادل اور سکہ ماننا پڑے گا اور جنتی ماننا پڑے گا، اور ان کو فسق سے محفوظ ماننا پڑے گا، ان کو جو ہے گناہوں سے محفوظ ماننا پڑے گا۔ قرآن کریم کو نازل کرنے والا اللہ، قرآن کریم جس پر نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک کو لے کر آنے والے جناب جبرائیل علیہ السلام، اللہ بھی سچا، جبریل بھی سچے، رسول اللہ کی ذات بھی سچی، اور قرآن پاک کو لکھنے والے صحابہ، وہ صحابہ بھی سچے۔
کیونکہ اگر قرآن کو حق مانتے ہو تو پھر صحابہ کو حق ماننا پڑے گا، ان کو جو ہے وہ فسق سے محفوظ ماننا پڑے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں۔ اور پھر جنہوں نے قرآن پاک کو لکھا، حضور علیہ السلام کی زبان اطہر سے نکلے گی آیات اور نکلی ہوئی جو ہے آیات کو جنہوں نے لکھا، ان 40 صحابہ کی جماعت کو، جو 40 صحابہ حضور علیہ السلام نے مقرر فرمائے ہوئے تھے، جو وحی الہی کو لکھتے تھے، جو اللہ کی آیات کو لکھتے تھے، ان میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی تھے، یعنی قرآن کی آیات کو لکھنے والے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابی ان 40 جماعت میں خاص الخاص تھے۔ لہٰذا وہ 40 صحابہ جو قرآن کریم کی آیات کو حضور علیہ السلام کی زبان اطہر سے نکلتی ہوئی کو لکھتے تھے، انہی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، اور پھر کوئی شخص کاتب وحی کو یا جو ہے وہ کاتب وحی میں سے کسی بھی صحابی کو، یعنی اس 40 جو ہے جماعت میں سے کسی بھی صحابی پر اگر شک کرے گا تو وہی آیت مشکوک ہو جائے گی جو صحابی سے حاصل ہوئی ہے، تو پھر قرآن کو مشکوک جو ہے وہ ماننا پڑے گا۔ لہذا قرآن میں تو شک ہے نہیں، لہذا جب قرآن میں شک نہیں تو صحابی کو بھی جو ہے ہر قسم کے شک و شبہات سے اور ہر قسم کی گناہ اور فسق سے محفوظ ماننا پڑے گا، کیونکہ صحابی نے ہی وہ قرآن پاک کی آیات حضور علیہ السلام سے لے کر جو ہے وہ لکھی ہے۔ لہٰذا تمام صحابہ مومن، صادق اور جو ہے امین، عادل، سکہ، جنتی اور پرہیزگار، متقی، اللہ کے چنے ہوئے برگزیدہ بندے۔ پھر یہ بات محبوب کے محبوب بنانا تھا، اللہ نے ایسے یار بنائے جو پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور برگزیدہ اور نیک تھے، ان کو اپنے محبوب کا یار بنا دیا، ان کو اپنے محبوب کا جو ہے وہ غلام بنا دیا۔ قرآن کی حقانیت صحابہ اکرام کی حقانیت پر موقوف ہے، اسی طرح تمام احادیث مصطفیٰ بھی، ان کی تمام احادیث مصطفیٰ کی حقانیت بھی صحابہ اکرام کی حقانیت پر موقوف ہے، کیونکہ ہم تک حضور علیہ السلام کی جتنی حدیثیں پہنچی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے ذریعے سے پہنچی ہے، تو لہٰذا اگر یہ فاسق ہیں تو پھر کوئی حدیث قابل اعتبار نہیں ہوئی، کیونکہ فاسق کی بات پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا ماننا پڑے گا تمامی صحابہ فسق سے محفوظ تھے، اللہ نے ان کو محفوظ کر رکھا تھا، جیسے انبیاء معصوم ایسے ہی جو ہے صحابہ محفوظ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضور علیہ السلام نے جو ہے ان تمامی صحابہ، جتنے بھی صحابہ ہیں، اللہ کے جو محبوب کے محبوبین ہیں، ان کو بڑی شان اور مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، یعنی ان کی فضیلت جدا جدا ہے، ہر صحابی کی فضیلت جدا جدا ہے، ہر صحابی کو اللہ نے مقام اور مرتبہ جدا جدا عطا فرمایا ہے، لیکن جو شان خلفائے راشدین کو عطا فرمائی ہے، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جناب سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ، جناب سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو جو مقام ہے وہ جمیع صحابہ کو نہیں ہے، یہ سب سے اعلیٰ مقام اور مرتبہ رکھنے والے ہیں، لیکن کسی صحابی کو ہم صحابیت کے درجے سے جدا نہیں کر سکتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمامی جو ہے وہ سکہ اور مومن اور متقی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے کسی بھی صحابی کو برا نہ کہو، کیوں کہ تمہارا اود پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا ایک طرف ہے، میرے صحابی کا ایک مٹھی جو کو خیرات کرنا ایک طرف ہے۔ میں تم صحابہ سے مقابلہ کرتے ہو، تم صحابہ کے بارے میں اس طرح سوچتے ہو، فرمایا تمہاری ایک پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا ایک طرف اور میرے صحابی کا ایک مٹھی جو خیرات کرنا ایک طرف ہے، فرمایا بلکہ اس سے بھی کم اگر وہ خیرات کریں تب بھی تم اس کا مقام اور مرتبہ نہیں پا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مسلمان کو
آگ چھو نہیں سکتی جس نے مجھے دیکھا ہے، جس نے مجھے دیکھا ہے۔ صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیدار کیا ہے، حضور کی صحبت اور سنگت اختیار کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور اپنے تہن کا نشانہ نہ بناؤ، کیونکہ میرے صحابہ سے محبت جس نے کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا۔ لہٰذا حضور کی محبت، صحابہ کی محبت، حضور سے بغض، صحابہ سے بغض۔ اگر کوئی شخص صحابہ سے محبت کرتا ہے سمجھ لے کہ مصطفیٰ کریم سے محبت کر رہا ہے، اگر کوئی صحابہ سے بغض کر رہا ہے سمجھ جائے حضور سے بغض ہے، کیونکہ صحابہ حضور کے ہیں، لہٰذا یہ حضور کے غلام ہیں، یہ خاص خادم ہیں، حضور کے جو ہے وہ دوست ہیں، یار ہیں، حضور کے سنگت یافتہ ہیں، صحبت یافتہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تارے ہیں، اور تم میں سے جو کوئی بھی ان کی پیروی کرے گا ہدایت پا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ایسے ہیں جیسے کھانے میں نمک، یعنی جس طرح نمک نہ ہو کھانے میں تو اس کھانے میں لذت نہیں ہوتی، وہ کھانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ فرمایا میرے صحابہ نمک کی مثل ہے، یعنی لذت دار کھانا تب بنتا ہے جب اس میں نمک ڈالا جائے، تو لہٰذا میرے صحابہ ایسے ہیں جیسے کھانے میں نمک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر ایک صحابی بڑے مرتبے اور مقام اور جناب والا کی شان اور عزت والا ہے۔ اس سے کیا کم مرتبہ، یہ کیا کم مرتبہ ہے حضور کا زمانہ پانا، حضور کی سنگت اختیار کرنا، حضور کا کلمہ پڑھنا، حضور کے ساتھ معاون بن کر جو ہے وہ جہاد کرنا، اور حضور کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنا، حضور کا جو ہے وہ دیدار کرنا۔ یہ شان کم تو نہیں ہے، یہ شان بہت بڑی ہے، اور یہ شان کسی غوث کو نہیں ملتی، کسی غوث الغیاث، کسی ابدال، کسی ولی، کسی سالک، کسی جو ہے وہ قطب الارشاد کو یہ مرتبہ اور مقام حاصل نہیں ہو سکتا جو صحابی کو یہ مرتبہ ملا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، صحابی کی شان یہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کسی نے پوچھا کیا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ افضل ہیں یا حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ افضل ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ امیر معاویہ جس سواری پر سوار ہو کر حضور کے زمانہ پاک میں حضور کے ساتھ جنگ میں جہاد کیا، اور جو ناک میں زمین سے اڑ کر مٹی داخل ہوئی، حضرت عمر بن عبدالعزیز اس مٹی کے مقابلے میں نہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز اس مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابی گھوڑے پر سوار ہو، گھوڑا دوڑے، مٹی اڑے، تو کوئی ولی قیامت تک اس مٹی کی گرد کے برابر نہیں ہو سکتا، اس مٹی کی گرد کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ شان نبی کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی ہے۔ تو پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہے، جو کاتب وحی ہے، جو حضور علیہ السلام کے رازدار ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ رشتہ دار ہیں، ان کی شان کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام معاویہ ہے، اور معاویہ نام کے تقریباً 20 صحابہ ہیں معاویہ نام کے۔ معاویہ کا ایک معنی لغت میں بہادر اور بلند آواز بھی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ لغت میں اس کا معنی ٹھیک نہیں تو معنی کو دیکھتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پڑھ، جو شخص حضور کے پاس آتا اگر اس کا نام ٹھیک نہ ہوتا میرے آقا نام فوراً تبدیل فرما دیتے، اگر نام کا معنی ٹھیک نہ ہوتا فوراً تبدیل فرما دیتے۔ لیکن یہ معاویہ وہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 صحابہ معاویہ نام کے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عطر سے کتنی مرتبہ لفظ معاویہ نکلا، تو پتہ چلا لغت نہیں دیکھی جاتی، محبت دیکھی جاتی ہے۔ لغت میں جو اس کا معنی ہے یہ بہادر اور جو ہے وہ بلند آواز۔ اپنے سارے نبی کے صحابہ کی غلامی میں ہمیں رکھے اور اسی پر ایمان خاتمہ فرمائے، آمین وما علینا الا۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔